رمضان میں آپ کو پتہ ہے سب سے اہم عبادت جو ہوتی ہے تراویح کی ہوتی ہے، جس کو آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کر۔ امام صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سب؟ امام صاحب آپ ہمیں تراویح کے متعلق کچھ بتائیں کہ تراویح مطلب کیا طریقہ تراویح کا پڑھنا چاہیے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، آپ ذرا بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، دو کر ہم نے اس کی رکعتوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ نیت کس طرح کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت موقدہ علی الکفایہ مطرف کعبۃ اللہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر پیروی امام ہے تو پیچھے اس امام کی اللہ اکبر، یا سنت موقدہ بھی کہہ دیں گے تو چل جائے گا، اور 2 کر کے اس کی رکعتوں کو ادا کیا جائے گا۔ 4 علماء نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، بہتر یہ کہ 2 رکعت کر اس کی جنن رکعتوں کو ادا کیا جائے، اور جب 2 رکعت کے بعد دوسری 2 پڑھی جائے، یعنی کہ جب 4 ہو جائے تو اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نا تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے تو کس طریقے سے ہوگی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں تراویح کا وقت کب سے ہے؟ تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر ختم سحری تک، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ عشاء کی فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص مثال کے طور پر عشاء کی نہیں پڑھی ہے، اس نے سوچا پہلے جو ہے میں تراویح ادا کر لیتا ہوں، تو فرض سے قبل اگر تراویح شروع کرے گا تو اس کی یہ تراویح کا جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر اکثر لوگ اس میں بھی تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر فرض نماز جماعت سے پڑھی ہے، اب تراویح پڑھ لی، تو کیا اب وطر بھی جماعت سے پڑھیں گے؟ تو علماء نے بھی اس میں بڑا خوبصورت ضابطہ بتایا ہے کہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے تو پھر آپ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تراویح کے بعد، اور اگر جماعت سے نہیں پڑھی ہے تو پھر آپ تنہا ادا کریں گے۔ اور اگر کوئی دیر سویر تھوڑا لیٹ آتے ہیں تراویح کے اندر، مثال کے طور پر فرض نماز ہو چکی ہے، کچھ رکعت ہو چکی ہے، تو جتنی باقی ہے، مثال کے طور پر نماز عشاء 9 بجے ہے، اور کسی انسان کو آتے آتے یا کوئی کسی کام میں پھنس گیا تھا، کوئی الجھن تھی، کوئی مسئلہ تھا، اس کو حل کرنے کا جب آیا تو یا 9:30 ہو رہے تھے، جس میں سے 6 رکعتیں تراویح ہو گئی، تو 14 میں پہلے وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ تراویح میں شامل ہو جائے گا، وہ سب سے پہلے عشاء کی فرض نماز ادا کرے گا۔ پہلے عشاء کے 4 فرض ادا کرے، 2 سنت ادا کرے، پھر اس کے بعد شامل ہو جائے۔ اگر مثال کے طور پر 8 رکعتیں ہو گئی ہیں، اب اس نے 12 پائی ہیں، تو ابھی اس کی 8 باقی ہیں، اب وہ کیا کرے؟ پہلے وہ اپنی 8 جو تراویح کی جو رکعتیں ان کو ادا کرے، پھر وطر ادا کرے، پھر اس کے بعد جو نا یہ سلسلہ اس کا بہتر ہو سکتا ہے۔